قال اللہ جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بھی ذکر کیا اور ان عقائد باطلہ کا بھی ذکر کیا جو اس وقت بھی دنیا میں موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی بھاری بات ہے، یہ بہت بڑی بات کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ ایسی بات ہے کہ یہ بات کہنے سے قریب ہے کہ آسمان گر پڑے۔ وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، ان کا خیال ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کو لائق نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ ہم نے یہاں مختلف اوقات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام رواداری کا دین ہے، اور اسلامی ریاست میں اور مسلمانوں میں اسلام نے جتنے بسنے والے ہیں ان سب کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اور جب کبھی افسوسناک واقعات اس ریاست میں ہوئے ہیں، جب کسی غیر مسلم کی مال، اس کی جان، اس کی عزت پہ کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، کسی مسلمان نے ہاتھ ڈالا ہے، تب ہم نے اللہ کی توفیق سے یہاں کھڑے ہو کے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ نہ صرف جائز قرار نہیں دیتا بلکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جبر کا دین نہیں ہے، اسلام دھونس اور دھاندلی کا دین نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو دین قبول کرنے میں مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ چونکہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، ہم چونکہ یہاں طاقت میں ہیں، آپ یہاں کمزور ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، آپ اقلیت میں ہیں، سو ہم آپ کو جبراً یہ کہیں گے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین بھی میں نے آپ کے سامنے موقع بموقع رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی معاہد کو، کسی ذمی کو، کسی غیر مسلم کو جو مسلم ریاست میں رہتا ہو، اس کو قتل کر دیا تو وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ جنت میں جانا تو اگلی بات ہے، قتل کرنے والا جو مسلمان ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک وہ جان لی ہے جس جان کو لینے کی اس کو اجازت نہیں تھی۔ اس لیے کہ اسلامی ریاست نے ان غیر مسلموں کو تحفظ دیا ہے تو اس نے ان کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے۔ سو بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، بھلے وہ نمازیں پڑھنے والا ہو، بھلے وہ نیک ہو، باریش ہو، اس کا لباس اسلامی ہو، اگر وہ کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں جا نہیں سکے گا۔ یہ نہیں فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جو کہ 40 سال تک کی مسافت سے بھی آئے گی، اس کو بھی نہیں پا سکے گا، اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خبردار کسی معاہد پر ظلم نہیں کرنا،
اگر کسی شخص نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس سے وہ چیز لی جو وہ نہیں دینا چاہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس غیر مسلم اور اس معاہد کی طرف سے قیامت کے دن میں جھگڑا کروں گا، یعنی اس کی طرف میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو اسلام اور اسلامی ریاست غیر مسلموں کے ساتھ تحفظ کا، بہتری کا، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسلامی ریاست ظلم کا معاملہ نہیں کرتی غیر مسلموں کے ساتھ۔ یہ حقوق ان کو حاصل رہیں گے اسلامی ریاست میں، ان کے دین کا حق ان کے پاس رہے گا، وہ اپنی عبادت گاہیں ان کی موجود رہیں گی، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ ملے گا، ان کی جان کا تحفظ ہے، ان کی مال کا تحفظ ہے، ان کی عزت کا تحفظ ہے۔ یہ ایک پہلو ہے اسلامی ریاست کا، اور یہ ایک معاملہ ہے۔ اس کا دوسرا معاملہ اور دوسرا پہلو یہ ہے جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں رواداری بولا جاتا ہے، اور یہ بڑی مثبت قدر ہے رواداری۔ یہ خوبی ہے کہ وسعت پیدا کرنا، وسعت قلبی، برداشت، تحمل، سپیس دینا، یہ خوبی ہے، یہ قدر ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور اسلام اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ وقت اتنا ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا نجد کی طرف۔ وہاں ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ، اس کے سردار ثمامہ بن آسال کو یہ لشکر پکڑ کے لے آیا، چونکہ یہ دشمن تھا، اور انہوں نے اس سردار کو لا کے مسجد میں باندھ دیا، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع بھی کی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم سے، اس دشمن سے، دشمنوں کے سردار سے جو آپ کا حسن سلوک تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ گھر میں جو کھانا ہے وہ بھیج دیں۔ کس کے لیے؟ ثمامہ کے لیے۔ وہ کھانا منگوایا، ایک اونٹنی اس کو ثمامہ کے پاس باندھ دیا کہ تازہ دودھ دھو کے اس کو پلایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ سے کہتے ہیں کہ ثمامہ اسلام قبول کر لو۔ ثمامہ انکار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر قتل کر دو گے، اگر میری گردن مار دو گے تو مقابلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہاری گردنیں ماری جائیں گی، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے، تو جو فدیہ اور جو بدلہ تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کی اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، مسکرائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دیں۔ کیوں حکم دیا؟ اس لیے نہیں کہ گرد و نواح میں کفار تھے اور وہ حملہ آور ہونے والے تھے، ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو چھوڑا، آپ نے حکم دیا، ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ تھوڑا ہی عرصہ ہے کہ ثمامہ کی دھمکیاں اسلامی ریاست میں، اور نہ صرف اسلامی ریاست نے، سربراہ اسلامی مملکت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ تو ثمامہ جب چھوڑا تو بقیع کے پاس پہنچے، اور وہاں جا کے خود کو صاف ستھرا کیا، پاک کیا، اور دوبارہ آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی ریاست ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دشمن ہے۔ آپ کا یہ اخلاق ہے، حسن اخلاق، رواداری، آپ کو اس کی آپ کو 20 مثالیں آپ سن چکے ہوں گے، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے، اور آپ سنتے رہیں گے۔ اور غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے چند جو ہے وہ ذکر کر دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ لیکن رواداری جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، رواداری اس کو نہیں کہتے جس کو آج کے
بعض اسکالرز کہنا چاہتے ہیں وہ رواداری نہیں ہے. یعنی رواداری یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی دوسرے دین کو یا اس دین کے جو بنیادی شاعر ہیں، جو مذہبی شاعر ہیں، اس کو اپنا لیں، اس میں آپ شریک ہو جائیں. یہ رواداری نہیں ہے، اس کو رواداری نہیں کہتے. اور یہ وہ رواداری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ بھی اس طرح کی رواداری کا کچھ چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، آپ نے نہیں کیا. وہ کہتے تھے کہ ہم مل جل کے رہتے ہیں مکہ میں، ہم مل جل کے رہتے ہیں، ایک فارمولہ بنا لیتے ہیں تاکہ امن کی فضا برقرار رہے. جیسے ہمارے ہاں نا یہ بڑے اچھے جملے ہیں اور ہونی چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، امن کی فضا بحال رہنی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. لیکن یہ محبت برقرار رہ سکتی ہے، امن اور ہم آہنگی برقرار رہ سکتی ہے جب آپ اسلامی قوانین کا اطلاق کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ ریاست کو چلاتے ہیں. جب ریاست آپ کو اجازت نہیں دے گی کسی کے حقوق پامال کرنے کی، نہ مسلمان کے نہ غیر مسلم کے، تو گویا کہ یہ امن کی فضا برقرار رہے گی. اور مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لین دین کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو عام دنوں میں تحائف دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. لیکن ہم آہنگی کے لیے اور رواداری کے لیے اگر لوگوں کا خیال یہ ہو کہ جو دینی شاعر ہیں اس میں شریک ہونا، مجالس میں شریک ہونا، تہواروں میں شریک ہونا اس سے بڑھتی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. دین اسلام کی حدود و قیود ہیں، دین اسلام کی تعلیمات ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جی آئے ہم ایک فارمولہ بناتے ہیں اور پھر اس پہ ہم سارے امن سے رہتے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور آپ کو ہم سے نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ ایک دن جو آپ کے معبود ہیں ہم ان کی عبادت کر لیا کریں گے، اور دوسرے دن جو ہمارے معبود ہیں، بت جن کو ہم معبود کہتے ہیں، آپ ان کی کر لیا کریے. تو کیا یہ فارمولہ برا ہے؟ اگر آج کی فضا کو، آج کے ماحول کو سامنے رکھا جائے تو یقین کریں اگر یہ تجویز آج آتی تو بہت سارے لوگ اس کے ہم نوا ہوتے کہ بات تو بری نہیں ہے، بات تو مناسب ہے. دیکھیں جب وہ بھی تو آپ کے معبود کی عبادت کر رہے ہیں نا، تو آپ کو کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم آج کہہ دیتے ہیں نا جی وہ آپ کو بھی تو عید کی مبارکباد دیتے ہیں نا، تو آپ کیوں نہیں دے لیتے؟ تو یہ تجویز اگر آج کے دور میں ہوتی تو شاید بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، بڑا بین اور بڑا عدل اور انصاف پہ مبنی ایک فارمولہ ہے، کر لینا چاہیے. تو اسلام نے اس کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ایک مسلمان وہ اس بنیاد پہ اور اس کو وہ رواداری کہے کہ جی مل جل کے رہنا چاہیے، وہ آپ کے یہاں شامل ہو جائیں، آپ ان کے شامل ہو جائیں، وہ آپ کے عبادت خانوں میں آ جائیں، آپ ان کے معبد خانوں میں چلے جائیں، وہ آپ کے تہواروں میں شامل ہو جائیں، آپ ان کے تہواروں میں شامل ہو جائیں، حرج ہی کیا ہے؟ یہ مسلمان، یہ جو مولوی صاحبان ہیں، ان کا تو کام ہی نفرت پھیلانا ہے، یہ تو محبت کی بات ہی نہیں کرتے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں، ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ آپ مولوی صاحب کا نام لے کے اسلام کو گالی نہ دیں. اگر ہمت اور جرت ہے تو براہ راست بات اسلام پہ کریں، آپ بات نبی کریم کی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو مولوی صاحب بات اپنی کر دیں، آپ کو کوئی حوالہ نہ دیں، آیت مبارکہ آپ کے سامنے نہ رکھیں، صحیح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے نہ رکھیں. یہ تو بات ہوئی مولوی صاحب کی اور یہ نفرت پھیلائی مولوی صاحب نے. اور اگر وہ صحیح ثابت ہو حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات ہوں تو سوال یہ ہے کہ پھر کس نے نفرت پھیلائی؟ نعوذ باللہ من ذالک. سو ایک نظریہ بنا لینا لوگوں میں رہتے ہوئے، ایک سوچ کا پروان چڑھ جانا، اور پھر دین کو اپنی اس سوچ کے جو پروان چڑھ گئی ہے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا. اور اگر کوئی آپ کو بتائے کہ نہیں آپ کی سوچ درست پروان نہیں چڑھی تو یہ کہنا کہ آپ نفرت پھیلاتے ہیں. کیا انصاف کی بات یہ ہوتی ہے؟ سو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس فارمولے کو پسند نہیں فرمایا. آپ نے
اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ابو طالب جب مشکلات کا شکار ہوئے، دیکھا کہ میں اور بھتیجا تنہا ہیں اور ایک طرف سرداران ہیں اور طاقت ہے، تو جب یہ کہا کہ بھتیجے آپ خاموشی اختیار کر لیں، نہ کہیں ان کے معبودان باطلہ کو برا نہ کہیں، حالات کا تقاضا حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کو رواداری کا نام دے لیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا تھا؟ نہیں فرمایا. یہ رواداری نہیں ہے. یعنی آپ رواداری اس کو کہتے ہیں کہ دو ٹیمیں کھیل رہی ہوں اور ایک کھلاڑی خود کو ہی گول کر دے، وہ کہے جی میں نے اپنی مخالف ٹیم سے محبت کی وجہ سے خود کو گول کر دیا تاکہ یہ خوش ہو جائے، میں نے رواداری کا مظاہرہ کیا ہے. 11 کھلاڑیوں میں سے ایک جان بوجھ کے کھیلے ہی نہ کہ نہیں اس سے تو ان کے دل دکھتے ہیں، میں تو اس لیے نہیں کھیلا، کوئی بات نہیں ہم ہاریں گے نا، کیا ہوتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. آپ نہیں اجازت دیتے، آپ کے کھیل اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنی طرف گول کر لیں. اسلام سے آپ تقاضا کرتے ہیں کہ نہیں رواداری کی جو ہم تعریف کریں آپ وہ مان لیں. یہ 25 دسمبر کا دن آنے کو ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے مسیحی جو لوگ ہیں ان کی عید ہے، اس پہ وہ اس کو عید کے طور پہ مناتے ہیں. الگ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی تاریخ کو ہوئی تھی کہ کب ہوئی تھی، وہ اگست میں جا کے ہوئی تھی یا دسمبر میں ہوئی، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. بہر صورت وہ اس دن کو اپنی عید کے طور پہ مناتے ہیں. اور عید کس مناسبت سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مناسبت سے یہ عید کا دن ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں، اقانیم ثلاثہ میں سے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں. عقیدہ جب یہ ہو اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں کہ جو شخص یہ کہے اس بات پہ، یہ بات کہنے پہ آسمان کو پھٹ جانا چاہیے کہ جو کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، زمین کو شک ہو جانا چاہیے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے. جو بندہ یہ بات کرے کہ اللہ کی اولاد ہے اور ایک نظریہ یہ ہو کہ ہاں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا حصہ ہے، اور اس بنیاد پہ ایک مجلس سجائی جائے اور مسلمان رواداری کے نام پہ مجلس کا حصہ بن جائیں اور وہ کہیں کہ ہم آنگی ہے، یہ محبت ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی مبارکباد دینے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نظر مانی بوانا مقام پہ کہ میں اونٹ ذبح کروں گا. یہ نظر مان لی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ میں نے تو زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی. انہوں نے پوچھا، یا دیگر صحابہ نے ان کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتائیں کہ جہاں جس مقام پہ نظر مانی ہے وہاں کوئی بتوں کا معبد خانہ تو نہیں تھا، وہاں بتوں کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ وہاں بتوں کی عبادت نہیں ہوتی تھی. فرمایا کہ وہاں کوئی مذہبی تہوار تو نہیں ہوتا تھا، مشرکین کا کوئی مذہبی تہوار تو نہیں ہوتا تھا اس مقام پہ. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں وہاں مذہبی تہوار بھی نہیں ہوتا تھا. فرمایا پھر یہ اپنی نظر پوری کر لے. گویا کہ جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے، جہاں مشرکوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے کی اور نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے. اور جہاں ایسی محافل ہوں، ایسی مجالس ہوں، ایسے تہوار ہوں جہاں معمولی شرک ہے، یہ اتنا بڑا شرک ہو اور مسلمان اس کو رواداری کا نام دے لیں، یہ رواداری نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، اس کو رواداری نہیں کہتے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے کہ ایسے معبد خانے اور ایسے تہواروں میں شامل ہونے سے، فرماتے کہ اس پہ اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ جانے سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صحیح حدیث مبارکہ یہ آپ نے بارہا سن رکھی ہوگی، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ ان کی راہ پہ ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو کرسمس کی
جس کو عید کا نام دیا جاتا ہے، اس میں شامل ہونا یا اس کی مبارکباد دینا، فرماتے ہیں اگر یہ کفر نہیں ہے نا تو کم از کم یہ حرام ہے. اس کو عمر کفر نہ کہیں نا تو یہ حرام ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے، کسی کو عید کی مبارکباد دینا، اس عید کی خوشی میں شریک ہونا، فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے سلیب کو سجدہ کیا جا رہا ہو. ایک بندہ سلیب کو سجدہ کر کے آئے اور آپ اس کو اس پہ مبارکباد دیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ مبارکباد دینا یہ شراب نوشی سے، قتل سے اور بد کرداری سے بڑا گناہ ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے جس کو معمولی سمجھ لیا گیا. میں ابھی جمعہ سے پہلے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو مجھے وہاں ایک بچے نے آ کے پوچھا الگ سے کہ سر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ 2-3 دن پہلے اس طرح کی تقریب ہوئی ہے جس میں سب شامل ہوئے ہیں، ہمارے یہاں کے طلبہ شامل ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں. تو میں نے کہا میں بچوں کو اس کے بارے میں، وہ چونکہ چھٹی کا وقت تھا بچے اٹھ کے جا رہے تھے، تو میں بتاتا ہوں تو میں کہا کہ سر نہیں نام بتائیے گا، ابھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ یہاں جو ہے وہ کرسچن اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور یہ سارے پھر مجھے کہیں گے کہ آپ نے یہ سر سے کیوں پوچھا. تو آپ اندازہ تو کریں، اور اس کی بنیاد اگر سمجھ آ جائے تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. ورنہ تو آپ ایک تہوار ہے، عام سا تہوار ہے، جیسے تہوار ہوتے رہتے ہیں یہ بھی ایک تہوار ہے. لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس عید کا مسلمانوں سے تعلق کیا ہے. اس لیے مذہبی رواداری ہو یا قومی رواداری ہو، آپ جو بھی نام دے لیں، وہ موجود ہے اور وہ موجود رہنی چاہیے. اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ اسلامی ریاست میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا، ان کے ساتھ اچھا رہن سہن ہوگا، ان کے ساتھ بھائی چارے کی فضا ہوگی. لیکن ان تمام چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی چارہ اس کو کہتے ہیں، رواداری اس کو کہتے ہیں کہ آپ دین کی مبادیات پہ کمپرومائز کر لیں. اسلام آپ سے کہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر طرح کی چیز سے بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کس کی اولاد ہے. اور آپ ایسی محافل میں رواداری کے نام سے شریک ہو جائیں جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اور اس کو کوئی شاید معمولی سمجھے. اس لیے بات ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کی محافل میں شریک ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے جس کو اسلام کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. جس کو اسلام کی قدر و قیمت کا یا تو احساس نہیں ہے یا اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے. یہ وہی شخص یہ کام کرتا ہے. اس ریاست میں رہتے ہوئے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ امن، محبت، ہم آہنگی اور بھائی چارے سے رہنا اسلام کی تعلیمات ہیں. کوئی بھی ریاست ہو، صرف یہ پاکستان نہیں. اور میں پھر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کہہ دیتا ہوں جو ابھی پہنچے، میں اس پہ باقاعدہ اس ممبر سے ہم نے بارہا دفعہ گفتگو کی کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں اسلامی ریاست میں. اور میں نے خاص طور پہ وہ حدیث مبارکہ کہ جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر ان پہ ظلم ہوا، غیر مسلموں کے حقوق غصب ہوئے، تو میں ان کی طرف سے قیامت کے لیے جھگڑا کروں گا. یہ حقوق ہیں، یہ ان کا تحفظ ہے. آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، ان سے لین دین کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس دین کو اپنا لینا رواداری ہوتا ہے؟ کہ ان کے دین پہ چلنا شروع کر دینا، اس کو رواداری کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو ہم آہنگی کہتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. یہ رواداری نہ اسلام نے اس کی اجازت دی. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دی. جب مشرکین مکہ نے کہا کہ ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے کی کر لیا کریں، نہ یہ تب اجازت تھی نہ آج اجازت ہے. اس لیے ان چیزوں سے محفوظ رہیے کہ آپ اپنے ہمسائے میں جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، رواداری میں آ کے ان کی مجالس میں شریک ہوں، ان کے کیک کاٹیں یا اس کو مبارکباد دینے کی کوشش کریں. اس لیے صرف اس وجہ سے آپ ان کی شادی پہ، ان کے بچے کی شادی کی مبارکباد دے سکتے ہیں. آپ ان کو کوئی چیز، ان کو کوئی نعمت میسر ہے، آپ اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن اس بات کی مبارکباد کیسے دی جائے کہ اس محفل میں یہ کہا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے کہا اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس سے آسمان کو پھٹ جانا چاہیے، زمین کو پھٹ جانا چاہیے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے. اللہ کے ہاں یہ بات اتنی بڑی ہو اور مسلمانوں کے ہاں اتنی معمولی ہو. اس میں پیغام اتنا ہے
کہ اس میں احتیاط کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم محبت سے رہیں، امن سے رہیں، ہم آہنگی سے رہیں، لیکن اپنے دین پہ رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.